خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، تیرے زمانے کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے۔ ان میں سے جو عالم اور فاضل ہو اسے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہذا ہارون رشید نے امام اعظم کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظرے کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغام آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دے دی گئی۔ خلیفہ نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور خلیفے کے پاس چلے آئے۔ ہارون رشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ بٹھایا اور مقام بلند پر جگہ دے دی۔ سب امراء رؤساء دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد بندہ کہنے لگا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی اس لیے کچھ دیر ہو گئی، اور وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھرے چکے تھے۔ جیسے ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا، بغیر کسی بنانے والے کے سالم کشتی خود بخود ہی تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور کشتی بغیر ملاح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد بندے نے کہا، اے رؤسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام اور پیشوا اور تمہارے زمانے کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے خود بخود ہی بنی ہے اور بغیر ملاح کے خود بخود کبھی چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر کے بغیر کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود ہی وجود میں آ جائے؟ اور جب کسی ملاح کے بغیر کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود ہی چل رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے لوگوں کا ایمان پکا ہو گیا، اور وہاں وہ ملحد بے دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔